صحابہ نے تابعین نے مصیبت میں یا محمد کہہ کے پکارا، یا رسول اللہ کہہ کے پکارا، یا غوث کہہ کے پکارا۔ آج ہم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا غوث کہہ کے پکارتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، شرک اور بدعت کا نعرہ لگاتے ہیں۔ تابعین صحابہ روایت کرتے ہیں، روایت ڈال دوں گا، سن لیجئے، مصیبت میں سرکار مدینہ علیہ السلام کو یا غوث کہہ کے پکارتے تھے، آپ ہمارے مددگار ہیں کہہ کے حضور کو پکارتے تھے۔ تو یہ صحابہ کی سنت ہے۔ تو یا غوث کہہ کے پکارنا مصیبت میں، یہ سنی مسلمانوں کا خود کا لگایا ہوا نعرہ نہیں ہے، بلکہ صحابہ کا دیا ہوا نعرہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ بریلیوں کا نہ گھڑا ہوا ہے، نہ نظامیوں کا گھڑا ہوا ہے، بلکہ یہ صحابہ کا دیا ہوا مسلک ہے، یہ صحابہ کا دیا ہوا عقیدہ ہے۔ کتابیں احادیث کو اٹھا کر پڑھو، معلوم ہوگا صحابہ نے مصیبت میں مزار مصطفیٰ پر جا کر، سرکار کی قبر پہ جا کے، سرکار کی مزار پہ جا کے حضور اکرم علیہ السلام کو یا رسول اللہ کہہ کے مدد کے لیے پکارا، یا محمد مدد کے لیے کہہ کے پکارا، یا غوث کہہ کے پکارا سرکار مدینہ علیہ السلام کو۔ اور سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں، آج کا سنی مسلمان یا غوث المدد کہتا ہے، یا خواجہ المدد کہتا ہے، یا بندہ نواز المدد کہتا ہے، ولیوں کو مدد کے لیے ان کے نام کے نعرے لگا کر پکارتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، دنیا میں جو جس ولی کا نعرہ لگائے گا، قیامت میں وہی ولی اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا۔ یہ حدیث پاک ڈال دوں گا، دیکھ لینا آپ۔ پتہ کیا چلا؟ آج لوگ ولیوں کا نعرہ لگانے والے کو مشرک کہہ رہے ہیں، بعض کمزرف بدبخت خارجی لوگ۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کو اگر کوئی سنی مسلمان یا رسول اللہ کہہ کر پکارتا ہے تو اسے مشرک، بدعتی، قبر پرست کہا جا رہا ہے۔ یہ ہمیں نہیں بلکہ تم لوگ صحابہ کو مشرک کہہ رہے ہو، تابعین کو، تبع تابعین کو مشرک کہہ رہے ہو۔ یا تو تم صحیح ہو یا پھر صحابہ صحیح تھے، یا تو تمہاری توحید صحیح ہے یا پھر صحابہ کی توحید صحیح تھی۔ تمہارے بارے میں تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں ایسے کمزرف، دجال، کذاب، جھوٹے، فتنہ پرور لوگ پیدا ہوں گے جو ایسی ایسی باتیں کہیں گے جن کو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی۔ جب ایسے لوگوں کا زمانہ پاؤ تو اپنے آپ کو ان سے دور رکھو، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7۔ اور جہاں تک صحابہ کی بات ہے، جو صحابہ مزار پہ جاتے تھے، جو صحابہ مصیبت میں سرکار مدینہ کو پکارتے تھے، اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں، جن میں سے کسی کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پہ رہو گے۔ حضور نے صحابہ کی طرح عقیدہ اپنانے کو کہا، صحابہ کی پیروی کرنے کو کہا، قرآن نے کہا صحابہ کی پیروی کرنے کو، آمنو کما آمن الناس، ایمان والے بننا ہے صحابہ کی طرح ایمان والے بنو، توحید پرست بننا ہے صحابہ کی طرح توحید پرست بنو۔ کیوں؟ صحابہ کرام اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، صحابہ کرام مصیبت میں مصطفیٰ کی مزار پہ جا کے سرکار سے دعا کی گزارش بھی کرتے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو پکارا بھی کرتے تھے، یا رسول اللہ مدد کے لیے پکارتے تھے، یا غوث کہہ کے سرکار کو پکارتے تھے، یا نبی اللہ کہہ کے پکارتے تھے، یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے تھے، یا محمد کہہ کے پکارتے تھے۔ تو صحابہ کی طرح عمل کرنے کو کہا گیا، صحابہ کی طرح عقیدے کو اپنانے کو کہا گیا۔ آج کے فتنہ پرور گمراہ لوگوں کے عقیدے کو اپنانے سے سرکار نے منع کیا ہے، ان سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان خارجی فتنوں سے محفوظ فرمائے۔